اگر رفع الیدین کا ہمیں مقصد اور مطلب سمجھ آ جائے تو واللہ ہم نماز کی ہر ادا میں، رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، تشہد میں بیٹھتے ہوئے، ہر ادا پر رفع الیدین کریں۔ یہاں بڑے بڑے مناظرے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مباحثے ہو رہے ہیں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ہم یوں رفع الیدین کرتے ہیں۔ یہ پوزیشن ہوتی ہے رفع الیدین کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک چور چوری کر کے بھاگنے لگتا ہے، پولیس والا اس پر بندوق تان لیتا ہے تو وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو بھائی رفع الیدین کا بھی یہی مطلب تھا، یہی مقصد تھا۔ یہ دیکھیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا کہ اللہ دیکھ، میری کوئی طاقت نہیں ہے، میری کوئی قوت نہیں ہے، میرا کوئی تیرے سامنے مقابلہ نہیں ہے، میری کوئی تیرے سامنے انا نہیں ہے۔ اللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں۔ رفع الیدین کرنے کے بعد جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ میں تسلیم کرتا ہوں تیری رحمت بھی بڑی ہے، تیری نام بھی بڑا ہے، تیری شان بھی بڑی ہے، تیرا مقام بھی بڑا ہے اور تیرا شریک بھی کوئی نہیں۔ یہی کچھ کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو کم تر ثابت کرنے کے بعد، اپنے آپ کو سلنڈر کرنے کے بعد، اپنی تمام تر قوتوں کی نفی کرنے کے بعد، اللہ کی تمام تر شان، نام کی بڑائی، شان کی بڑائی، اللہ کی قوت اور اللہ کی وحدانیت کا انسان اظہار کرتا ہے۔ اور آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو سارے جہان کا مالک ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو یوم آخرت کا مالک بھی ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ تمام تر تعریفیں ہم اللہ کی ایکسپٹ کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سلنڈر کرنے کے بعد، اپنے آپ کو کم تر ثابت کرنے کے بعد ہم اللہ کی الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کا اظہار کرتے ہیں اور رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر جب رفع الیدین کیا جاتا ہے تو پھر اظہار کیا جاتا ہے، اللہ میں بڑا کمزور ہوں، اللہ میں بڑا نادار ہوں، اللہ میری کوئی قوت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، میری کوئی بساط نہیں۔ پھر انسان اپنی کمر کو یوں جھکا لیتا ہے، یوں جھک جاتی ہے کمر، اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اللہ میں بڑا کمزور، میں بڑا نادار، اللہ میری کوئی قوت نہیں، میری طاقت نہیں، سبحان ربی العظیم، تو سب سے بڑا ہے، تیری شان سب سے بڑی ہے، تیرا مقام سب سے بڑا ہے، تیرا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ انسان اظہار کرتا ہے، اور جب انسان رکوع سے اوپر اٹھتا ہے تو تیسری دفعہ پھر ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور پھر تسلیم کرتا ہے کہ اللہ میں بڑا کمزور ہوں، اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سامنے سلنڈر کرتا ہوں، میں بڑا کمزور ہوں۔ اور پھر اپنی جبین کو انسان زمین پر رکھ لیتا ہے، اپنی پگ کو زمین پر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ تو سب سے اعلیٰ، اللہ تیری شان سب سے اعلیٰ، اللہ تیرا مقام سب سے اعلیٰ، اللہ تیرا مرتبہ سب سے اعلیٰ، اللہ میں بڑا کمزور اور تو سب سے اعلیٰ۔ اپنے آپ کو رفع الیدین کرنے کا مطلب تھا سلنڈر کرنا۔ یہ سلنڈر کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ کی تعریفیں بیان کر رہا ہے کہ اللہ میں بڑا کمزور ہوں، اپنی بے بسی کا اظہار کر کے اللہ کی ربوبیت، وحدانیت، الوہیت اور قوت کا اظہار کرتا ہے۔